الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ توبہ اور اس کی آیات 23 اور 24 اللہ رب العزت دین اسلام کا ایک اصول اور ایک مزاج ہمیں سمجھا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. مخاطب کون ہیں؟ اہل ایمان. قرآن مجید میں تقریباً 80 کے قریب آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے براہ راست اہل ایمان کو مخاطب فرمایا ہے، اور اہل ایمان سے مراد الحمدللہ ہم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان پر برقرار رکھے اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں موت بھی عطا فرمائے. یہ بڑی قیمتی چیز ہے. تو یہ مخاطب سب سے پہلے تو اس زمانے کے مسلمان اور خصوصاً صحابہ کرام ہیں، اور ایسے ہی قیامت کی صبح تک آنے والے تمام لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کے مخاطب ہیں. اللہ فرما کیا رہے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک اصول اللہ بیان کر رہے ہیں، ہمارا ایک دینی مزاج اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ دین آپ سے کیا چاہتا ہے. اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. تم اپنے باپوں سے، یعنی اپنے والد سے، آبا باپ اور اس کی یہ جمع ہے، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں سے دوستی نہ رکھو. اے ایمان والو، اپنے باپوں سے اور اپنے بھائیوں سے دوستی نہ رکھو. کیوں؟ آگے اللہ اس کا ضابطہ بیان فرما رہے ہیں. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرے. اگر سگا باپ سگا بھائی بھی کفر پر ہے اور کفر کی حالت پہ رہنے کو ہی پسند کرتا ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک بات سمجھا رہے ہیں، پھر تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم اپنے باپ اور اپنے بھائی سے بھی دوستی رکھو. کیونکہ اگر کوئی تعلق کسی انسان کو دوسرے انسان سے تمام رشتوں سے ہٹ کر آپس میں دوستی کی تعلق کی اجازت دیتا ہے تو اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی اولاد ہے اور ماں باپ میں سے کوئی کافر ہے، بھائی ہے اور دوسرے بھائی مسلمان نہیں ہیں، تو اب ان سے دلی محبت رکھنا، دلی مودت رکھنا، ان کے ساتھ دلی دوستی رکھنا
یہ دین ایک مزاج ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ کسی طور پر بھی اہل ایمان کے لیے درست نہیں۔ تو یہ ایک ضابطہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے ہی قریبی رشتے کو بیان کر دیا، آباءکم، باپ سے بڑا رشتہ کس کا ہو سکتا ہے، بھائی سے بڑا رشتہ کس کا ہو سکتا ہے، تو اس کے ضمن میں ہر وہ دوستی، ہر وہ تعلق جو ان رشتوں سے بھی نیچے ہے، جو ان رشتوں سے بھی نیچے ہے، اس کی بھی اجازت اہل ایمان کو نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ماں باپ میں سے کوئی کافر ہو یا بہن بھائیوں میں سے کوئی خدا نہ خواستہ کافر ہو، تو اس وقت میں جب اجازت نہیں ہے تو اس سے نیچے نیچے جو دوستیاں اور تعلقات ہیں تو اس کی اجازت کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ پھر اگلا حکم بیان فرما رہے ہیں، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وہ ظلم کرنے والا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ جو جس چیز کا حق بنتا ہے، جو جس چیز کا مستحق ہے، اس سے وہ چیز نہ اس کے حوالے کرنا۔ تو یہاں پر ظلم کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے روگردانی کرنا، اللہ کے حکم سے منہ پھیرنا، اور اس کی اسلام میں اجازت اللہ نے دی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید وضاحت اس بات کی فرما رہے ہیں، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، جتنے بھی معاشرتی رشتے ہو سکتے تھے، جتنے بھی ایک سوسائٹی کے اندر رہنے والے تعلقات ہو سکتے تھے، اللہ نے ان سب کو گنا دیا۔ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ ایک رشتہ، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے دوسرا رشتہ، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی تیسرا رشتہ، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں چوتھا رشتہ، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہاری برادری خاندان، سب کچھ اس میں شامل کر دیا، چچا تایا پھپھا خالو ماموں جو بھی تمہاری برادری خاندان کے رشتہ دار ہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے رشتوں کی بات کی، اب آگے سے اللہ تعالیٰ مادی اشیاء کی بات کر رہے ہیں۔ رشتوں میں باپ کا تذکرہ، بیٹے کا، بھائی کا، بیوی کا، خاندان برادری کا، ان کے بعد اللہ فرماتے ہیں جو دوسرے مادی آپ کے پاس فائدے ہیں، مفادات ہیں، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، تمہیں خطرہ ہے کہ تم گھاٹے میں چلے جاؤ گے، تمہاری وہ تجارت، وَمَسَاكِنُ اور تمہارے وہ مکانات، تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ کہ تم ان کو پسند کرتے ہو، جن میں تم وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم تمہیں بڑے محبوب ہیں۔ یہ سارے رشتے اور یہ سارے مادی مفادات اگر تمہیں پسند ہیں، کس سے؟ اللہ سے بھی زیادہ، وَرَسُولِهِ اس کے رسول سے بھی زیادہ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور تمہیں یہ سارے رشتے اور سارے مادی مفادات تمہیں اگر اللہ کے راستے سے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں فَتَرَبَّصُوا پھر تم انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، مطلب عذاب کی کوئی بھی صورت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑی رحم کا معاملہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی وجہ سے اس امت پر ایسا عذاب نہیں آ سکتا کہ یہ امت یکدم ہلاک کر دی جائے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم اگر اللہ کی رضا کو چھوڑ دیں ان چیزوں کی محبت میں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو چھوڑ دیں ان پچھلی چیزوں کی وجہ سے، ہم جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں ان پچھلے سارے معاملات کی وجہ سے، تو اللہ پھر کیا فرما رہے ہیں فَتَرَبَّصُوا پھر تمہارا حق یہ ہے کہ تم انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اپنا اللہ حکم بھیج دے، اور وہ یقیناً کوئی سزا ہوگی، کوئی عذاب کی صورت ہوگی، کوئی امتحان کی صورت ہوگی،
کوئی آزمائش کی صورت ہوگی جب بندہ مادی مفادات اور اپنے تعلقات پر کو ترجیح دے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی۔ ان دونوں آیتوں کو اگر ہم اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایمان کامل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ یہی وہ آیت، اس کو ذرا اللہ تعالیٰ بڑا واضح کر کے بیان کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام اس کو سمیٹ کر بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کرے گا پھر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ایک خصوصاً غزوہ حنین میں جو مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے دل میں تعداد کی زیادہ ہونے کی وجہ سے دل میں عجب آ گیا، دل میں ایک ایسی میں تو ایسی بات نہیں کر سکتا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حوالے سے کچھ بھی الفاظ کا ہیر پھیر مناسب ہی نہیں ہے، کچھ عجب آ گیا، کچھ دل میں کوئی ایسی بات آ گئی کہ آج ہم تعداد میں زیادہ، جبکہ پچھلی ساری تاریخ یہی بتاتی ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، فتح مکہ، ہر جگہ تعداد میں کم تھے۔ آج تعداد کچھ زیادہ ہو گئی تو ان کے دلوں میں کچھ دل میں عجب آ گیا، کچھ اس حوالے سے یہ امید پیدا ہو گئی آج ہمیں کون گرا سکے گا جبکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وہاں پر حالات کو پلٹ کر تنبیہ فرما دی، تمہاری تعداد کی وجہ سے تمہیں جیت اور تمہیں فتح نہیں ہوئی، تمہاری جیت اور تمہاری فتح محض اللہ کی نصرت کے ساتھ ہے، اور یہ قیامت کے دن تک مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سے میدانوں میں، غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں، جب دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، تعداد بھی کم تھی، مادی وسائل بھی کم تھے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اللہ فرماتے ہیں اور حنین کے دن بھی، اگر تم غزوہ حنین میں فتح یاب ہوئے ہو تو تمہاری تعداد نہیں وجہ بنی، پھر بھی اللہ نے تمہاری مدد کی اور اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو اتارا۔ مسلمانوں کی تعداد 14,000 تھی، لڑائی بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ساتھ تھی جو ان کے مقابلے میں تعداد میں کم تھے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات آ گئی آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہارے دل میں خوشی لائی، خوش ہوئے تو آج ہم زیادہ ہیں۔ فلم تغن عنکم شیئا، پھر وہ تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، زیادہ ہونا بھی اس دن تمہارے کام نہیں آیا۔ شروع میں مسلمانوں کا غزوہ حنین میں پلڑا باری رہا اور پھر اس کے بعد پانسا پلٹا، مسلمانوں کو ایک دم سے فتح، کامیابی، شکست میں اور ہار میں بدل گئی۔ وہ دل سے عجب نکالنے کے لیے، دل سے وہ خوشی نکالنے کے لیے، تاکہ دل ہر ہمیشہ اور ہر وقت کس طرف متوجہ رہے؟ اللہ کی طرف۔ وَذَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور اللہ نے تم پر زمین کو تنگ کر دیا، بِمَا رَحُبَتْ، باوجود اس کے کہ زمین کشادہ تھی، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ پھیر کر میدان جنگ سے بھاگے، ہٹ گئے، نکل گئے، تمہیں لگا کہ آج تو ہم مارے گئے، شکست کی ایک صورت پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، مسلمانوں کا لشکر ہزیمت اٹھاتے ہوئے تتر بتر ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چند صحابہ کرام، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، یہ صحابہ تھے
نبی علیہ السلام نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ سب کو آواز لگاؤ، اکٹھا کرو۔ حضرت عباس نے آواز لگائی، سارے اکٹھے ہو گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل کی، علی رسولہ، اپنی طرف سے سکینہ نازل کی، علی رسولہ، آپ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر۔ سکینہ اور تسکین سے کیا مراد ہے؟ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جب اہل ایمان پر یہ کیفیت طاری ہو جائے سکینہ کی یا تسکین کی، یا ایک طرح کی اونگ آ جائے، یہ اللہ کی مدد کی نشانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ وہ تھی سکینہ، وہ تسکین تھی، علی رسولہ وعلی المؤمنین، وہ سکینہ، وہ سکون، وہ تسکین اس کے رسول اور اہل ایمان پر نازل ہوئی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے فوجیں اتاری جن کو تم نے نہیں دیکھا، فرشتے مراد ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اہل ایمان کی مدد کی۔ اب یہ بات مفسرین نے بیان کی ہے اور احادیث کی روشنی میں بیان کی ہے کہ غزوہ حنین میں اللہ نے صرف مسلمانوں کی ہمت بندانے کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا۔ فرشتے بنفس نفیس لڑائی میں حصہ دار نہیں ہوئے تھے جیسے غزوہ بدر میں ہوئے تھے۔ غزوہ بدر میں تو باقاعدہ فرشتوں نے کفار کی گردنوں کو اڑایا تھا۔ غزوہ حنین میں لڑے نہیں ہیں، صرف آئے ہیں تو مسلمانوں کی ہمت بندی ہے، ان کا حوصلہ بڑا ہے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو عذاب دیا۔ کافروں کا عذاب کیا ہے؟ ان کی شکست، ان کا قتل ہونا، ان کے مال و متاع پر مسلمانوں کا قابض ہونا، ان سے مال غنیمت کا حاصل کرنا، یہ کافروں کے لیے عذاب تھا۔ وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے، اور یہ غزوہ حنین ایسا غزوہ تھا جس میں بڑا مال غنیمت آیا تھا، بے شمار مال غنیمت آیا تھا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کی سزا ہے جو اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، ہاں پھر اللہ فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اسے توبہ نصیب کرے گا۔ یہ بنو واقعہ بڑا لمبا ہے، مختصر بیان کرتے ہوئے، بنو حوازن شکست کھا گئے، ہزاروں بکریاں، سینکڑوں اونٹ، سینکڑوں غلام، سینکڑوں لونڈیاں، سونا اور چاندی مسلمانوں کے قبضہ میں آیا۔ اور یہ قبیلہ وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں سعدیہ حلیمہ کا قبیلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، آپ نے اس مال غنیمت کو ایک عرصے تک تقسیم کرنے سے روکے رکھا۔ دل میں وہ رشتہ داری تھی، شفقت تھی، وہ بچپن کی ساری باتیں تھی۔ کیا چاہ کوئی ان میں سے آ جائے، مجھ سے درخواست کرے، میں اس کو واپس کر دوں۔ کوئی نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا تقسیم فرما دیا۔ یہ بعد میں آئے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بھی تشریف لائیں، جن کے لیے آپ نے چادر بھی بچھائی، اور آپ کے بھائی بھی تشریف لائے۔ انہوں نے ساری درخواست کی۔ وہ قبیلے کے سردار بھی مسلمان ہونے کے لیے آئے اور انہوں نے عرض کیا ہمارا مال واپس ہمیں لوٹا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم لوگوں کا بہت انتظار کیا، میں نے تم لوگوں کا بہت انتظار کیا، لیکن تم لوگ نہیں آئے، بلا آخر میں نے تقسیم کر دیا۔ اب تمہارے پاس دو صورتیں ہیں، نمبر ایک، اپنا مال و متاع واپس لینا چاہتے ہو یا اپنے غلام اور لونڈیاں؟ انہوں نے کہا مال و متاع کی خیر ہے، ہم پھر کما لیں گے، ہمیں ہمارے غلام اور لونڈیاں واپس کیے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو اب میں تقسیم کر چکا ہوں، میں پھر بھی جن کے حوالے میں نے کی ہیں میں اعلان کر دیتا ہوں، کیونکہ میری اب ملکیت میں نہیں ہے، میں اعلان کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں اپنی اور اپنے خاندان آل ہاشم کی طرف سے اعلان کرتا ہوں، ہم ان کے غلام اور لونڈیاں واپس لوٹا رہے ہیں، اور باقیوں کو بھی میں کہتا ہوں اگر وہ چاہیں تو سب نے وہ غلام اور لونڈیاں واپس لوٹا دی۔ تو یہ صحابہ کا ایک قربانی اور اثار تھا۔ تو یہ وہ بعد میں ایک قبیلہ مسلمان بھی ہو گیا، اور اللہ فرماتے ہیں جو توبہ کرتا ہے
جب اللہ چاہتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، جب اس کے نصیب میں ہوتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ کفر پتھر پہ لکیر نہیں ہے، کفر پتھر پہ لکیر نہیں ہے، فقط دل سے پڑھنا ہے، منہ سے اقرار کرنا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واللہ غفور الرحیم۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ تو آج کے درس میں پہلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کیا کہ کبھی بھی تمہارے باپ ہوں، بھائی ہوں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب وہ کفر پر ہیں۔ اور نمبر 2، اگر تمہیں یہ چیزیں مادی وسائل، چاہے وہ رشتوں کی صورت میں ہیں یا مالی مفادات کی صورت میں ہیں، اگر تم ان کو اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہو، یہ رویہ اچھا نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا تذکرہ فرما کر اس وقت کے لیے اور قیامت وقت تک کے لیے مسلمانوں اور ایمان والوں کو بتا دیا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے ہونے سے اور چاہنے سے ہوتا ہے، بندوں کی طاقت اور قوت اور تعداد کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔